المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصحابة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر اپنی کتاب کو اتارا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا وہ کم ہے، وہ شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، امام تبری رحمہ اللہ جامع البیان میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چند یہودی مسلمان ہوئے، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے رسول سے آ کر یہ بات کہی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اجازت اس بات کی مانگی کہ ہفتے کے دن کی، کیونکہ یہودی تعظیم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں اور رات کے اوقات میں تورات کی عبادت کریں، اس پر عمل کریں، کہ اس کی ہمیں آپ اجازت دے دیں۔ تو امام تبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گفتگو کی، یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام کے اندر کافۃ پورے کے پورے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رد کیا اس بات کا کہ تم نے اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی شریعت کا فلاں حکم مان لیا فلاں نہیں، بلکہ پورے کا پورا تم نے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بہت واضح دشمن ہے۔ اب انسان اسلام کے اندر کس طرح داخل ہوگا؟ اسلام کے اندر داخل ہونے کے دو ہی اصول ہیں، وہ کیا ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور قرآن نے یہ بات بے شمار جگہ پر قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو مانو گے، تو اس کا معاملہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے اعمال باطل کر دے گا، یعنی اللہ کے ہاں پھر تمہارے اعمال کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور قرآن بے شمار جگہ پر یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بن جاؤ، اللہ تمہیں پسند کرے، تو کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں پسند بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن کے اندر یہ کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی وہ اسی طرح ہے اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ خود کہتا ہے فقد اطاع اللہ، وہ اسی طرح ہے اس نے کہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، تمام کی تمام امت جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر جو شخص انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا، قیل یا رسول اللہ من یابا، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ جنت کے اندر جانے سے کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کی، میرے حکم کو مانا، وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اسی طرح کہ اس نے انکار کر دیا جنت کے اندر جانے سے۔
اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ اسی طرح ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اسی طرح ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے، تمہارا یہ مقصد ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تم اگر یہ اطاعت کرو گے تو اللہ تم پر رحم پڑے گا۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو باطل کر دے گا، یعنی اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حکم کو مانے، لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو تقلید کے موضوع پر جمود پایا جاتا ہے کہ اپنے امام کی بات کو آگے رکھا جاتا ہے، اپنے امام کی بات منوائی جاتی ہے، اس سے اللہ کو گواہ بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں تمام کے تمام ائمہ، تمام کے تمام امام اس سے بڑی ہیں۔ جو بھی سلوک کیا جاتا ہے آج کل اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ، تمام ائمہ اس سے بڑی ہیں، ان کے اس سے کوئی بھی ذمہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ من ویرد علیہ الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ہر شخص اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، اور وہ اشارہ کرتے تھے اللہ کے رسول کی قبر کی طرف۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے السنۃ کسفینۃ نوح، سنت جو ہے اس کی حیثیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبھا نجا، جو شخص اس کے اندر سوار ہو گیا اس کی حیثیت اس طرح ہے کہ وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو سنت کو چھوڑ دے گا، سنت کے علاوہ کوئی طریقہ اپنائے گا، غرقا، وہ غرق ہوگا اور رسوا ہوگا۔ سنت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی بات کو لوگ معاذ اللہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں سمیعت ابا حنیفہ رحمہ اللہ یقول، میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے اذا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے کہ وہ ہماری سروں پر ہے، آنکھوں پر ہے، یعنی ہم اسے قبول کریں گے ہر صورت کے اندر۔ وَإِذَا جَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَخْتَارُ مِنْ قَوْلِهِمْ، اور جب اللہ کے رسول کے اصحاب کی بات آئی کہ ہم اس کو بھی لیں گے۔ وَإِذَا جَاءَ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَاهُمْ، اور جب تابعین کی بات آئی کہ پھر ہم اس کا مقارنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے کون سے بہتر ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کو مخاطب کر کر یہ بات کہا کرتے تھے انتم اعلم بالحدیث الصحیح والرجال منی، آپ حدیث صحیح کو اور راویوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ انشاء الحدیث صحیحا یکون کوفیا او بصریا او شامیا حتی اذهب الیہ ان کان صحیحا۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اگر حدیث صحیح ہے آپ مجھے بتائیں اس کا راوی چاہے کوفی ہو، چاہے شامی ہو، چاہے بصری ہو، میں اس کی طرف جاؤں اگر حدیث صحیح ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو اکثر یہ بات کہا کرتے تھے لا تقلدونی، تم میری نہ تقلید کرو، ولا تقلدوا شافعیا، اور نہ شافعی کی تقلید کرو، ولا مالکا، اور نہ مالک کی تقلید کرو، لیکن کیا کرو وخذ من حیث اخذنا، وہاں سے بات کو لو جہاں سے انہوں نے لیا۔ اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ دو ہی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تمام کے تمام ائمہ جتنی چار فقہیں مشہور ہیں سب کا یہی قول ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے۔ مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث ہوا مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور ربیعہ بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے کے اندر میں نے کلام کیا، یعنی جو مسئلہ میں نے بتایا ہے میری زندگی کے اندر یا میرے مرنے کے بعد تمہیں علم ہو جاتا ہے صحیح حدیث کا، میری بات کو چھوڑو اور حدیث کی طرف جاؤ۔ تمام کے تمام ائمہ کا یہی موقف تھا اذا صح الحدیث ہوا مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے گی تو وہی اصل کے اندر ہمارا مذہب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو تقلید کے اندر جمود پایا جاتا ہے، اپنے امام کی بات کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام اس سے بڑی ہیں۔ ان کی جو بھی ان کی بات پر کیا جاتا ہے اس کا ذمہ دار وہی ہے جو کرنے والے ہیں، وہ بالکل بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، سورۃ الحجرات کے اندر اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ نکلو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آگے نہ جاؤ۔ قرآن کے سب سے بڑے مفسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مفسر قرآن کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب و سنہ، تم کتاب و سنت کے خلاف بات نہ کرو، کتاب و سنت سے آگے نہ نکلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہ بناؤ۔ اور اللہ نے سورۃ الحجرات کے اندر یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، اور یہ نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو اور اللہ ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے جو آواز بلند کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو اپنی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے جو اپنی رائے کو یا اپنے امام کی بات کو، اپنے پیر کی بات کو، اپنے بڑوں کی بات کو، اپنے عمراء کی بات کو اللہ کے رسول کی بات سے فوقیت دیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہاری آواز بھی اگر اونچی ہوئی ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ لیکن رائے کو بلند کرنا، اپنے افکار کو اللہ کے رسول کے افکار کے علاوہ پیش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تقلید کے اندر بہت جمود پایا جاتا ہے، یعنی اپنے امام کی بات پر بہت زیادہ لوگ جم جاتے ہیں۔ اصل یہی ہے انسان کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ انسان اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتلایا ہے کہ ہر چیز کس طرح واضح ہوتی ہے۔ ہم اگر غور کریں اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم کس قدر اسلام کے اندر ہیں، کیونکہ قرآن تو حکم دے رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کافۃ لفظ آیا ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اب اگر غور کریں اس کے اوپر کہ ہم اسلام کے اندر کس قدر داخل ہیں، تو اگر تھوڑی سی بات میں واضح کروں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو واضح ہوتی ہے وہ ہے ہمارا قانون۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ ہمارا قانون معذرت کے ساتھ میں بتلاؤں گا، ہمارا قانون اسلام کا نہیں ہے۔ ہمارا قانون جو ہے وہ جمہوریت ہے، ہمارا قانون جمہوریت باز کرتی ہے، جبکہ قانون وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر بھیجا ہے، ایک قانون بنا کر بھیجا ہے، فاتبع، آپ اسی کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور لوگوں کی خواہشات کی، لوگوں کی طریقے کی نہ پیروی کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر معاذ اللہ آپ یہ کر لیتے ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول کریں، اگر آپ یہ کرتے ہیں لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ سے آپ کو پھر کوئی بچائے گا نہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم بعض کے دوست ہوتے ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر ہمارا قانون، وہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے تمہارے اوپر، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور اس کے علاوہ اپنے اولیاء کی، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، کم ہی یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو تمہارے لیے اچھا ہو، تمہارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہو؟ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا جو قانون ہے یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر اور جمہوریت کے اندر فرق جو ہے وہ اس طرح ہے، محدث مدینہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ اس کا فرق واضح کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اما الشریعۃ والقوانین الوضعیہ، رہی بات شریعت کی اور قانون وضعیہ کی، الفرق بین الخالق والمخلوق، ان دونوں کے درمیان، شریعت اسلامیہ کے درمیان اور جمہوریت کے درمیان فرق اس طرح جنا خالق اور مخلوق کے درمیان، جس طرح اللہ اور انسان کے درمیان فرق ہے اس طرح ہمارے قانون کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے مخالف ہے۔
دوسری اگر اسے آگے تھوڑا چلتے ہیں، اگر آگے تھوڑا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آتی ہے معیشت۔ ہماری معیشت کیا ہے؟ ہماری معیشت سود پر کھڑی، سود پر ہماری معیشت کھڑی ہے۔ اور قرآن سود کے متعلق کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، سود کو چھوڑو اگر تم مومن ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سود کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہاں پر تفصیل لکھتے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ آگے ہی اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو، اگر تم اسی پر رہتے ہو کہ ہم نے سود لینا ہے کرنا ہے، اللہ کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کرو، تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت وعید اگر کسی چیز پر بیان کی ہے شرک کے علاوہ تو وہ سود ہے، شرک کے علاوہ اگر کسی پر سب سے سخت وعید ہے تو وہ سود پر اللہ نے بیان کی ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا ثلاثۃ وسبعون، سود جو ہے اس کی 70 شاخیں ہیں، اور سب سے ایسرها، اس کی سب سے کم، مثل ان یاتی الرجل امہ، کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، سب سے کم شاخ اس کی یہ ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سود کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہے سود کے علاوہ، اللہ کہتا ہے اگر نہیں چھوڑو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف ہم جہاد کریں گے، فلسطین کے اندر جائیں گے جہاد کرنے کے لیے، کس طرح جہاد کریں گے؟ اللہ کی رحمت کس طرح آئیں گے ہمارے لیے؟ سود کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کس طرح؟ قرآن کہتا ہے اگر تم نہیں چھوڑو گے پھر تیاری کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم تیاری کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، تمہارا پھر یہی معاملہ ہے۔ یہ تو بہت زیادہ بڑی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگر اس سے نیچے چلے ہیں، تھوڑا اگر کم غور کیا جائے، نیچے جو ہمارا معاشرتی معاملہ ہے، اگر ہم اپنی معاشرت پر غور کرتے ہیں کہ ہم کس طرح رہتے ہیں، تو وہ اگر غور کیا جائے اس میں سب سے جو ہلکی چیز آتی ہے سب سے کم، وہ ہے لباس۔ لباس کیا ہے؟ کیا جو لباس آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی بچیاں پہنتی ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا لباس؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ کیا مسلمانوں بچیوں کا لباس اس کی رہنمائی کرتا ہے؟ جبکہ قرآن تو یہی کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے اپنی ازواج کو اور مومنین کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے یدنین علیہن، وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بچیاں کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ بڑھنا ہے، ان کے جسم نہیں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ لباس اللہ کے رسول کا نہیں لیا، ہم ہر وہ چیز لیتے ہیں جو غیروں کی ہے، ہر وہ چیز ہم پسند کرتے ہیں جو غیروں کی ہے، ہمارا لباس وہی ہے جو انہیں کا ہے۔ اگر اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں تو تعلیم کو اگر دیکھا جائے کہ تعلیم کیا ہے، لباس سے اگر تھوڑا آپ آگے نکلتے ہیں تو تعلیم کی طرف اگر ہم جائیں تو ہماری تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم نوجوان کو کہیں کہ وہ داڑھی رکھے، وہ داڑھی نہیں رکھے گا، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تشدد ہے۔ آپ اسے کہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تشدد ہے، معاذ اللہ داڑھی رکھنے والا دہشت گرد ہم نے بنا دیا ہے۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ اللہ کے دین پر عمل کرے گا؟ ہم نے تعلیم ہی انہیں وہ نہیں دی ہے، ہم نے تعلیم وہ دی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی تعلیم ہے۔ ہماری تعلیم آج کل جو اسکولوں اور کالجوں کی وہ تعلیم، عصری تعلیم یہ سکھاتی ہے، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے چیز جو تعلیم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق ماحول ہے، یعنی ماحول ٹھیک نہیں ہے، مخلوق ماحول ہے، مرد اور عورت کی بڑائی کرتی ہے۔ اور تعلیم ہماری یہ بتلاتی ہے ہمیں، وہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر نکلے، عورت مرد کے برابر ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ عورت پر اگر اس کا باپ ہے، اگر اس کا شوہر ہے تو اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ باہر نکلے، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ مغربی تہذیب نے ہمارے ذہنوں کو اس قدر برباد کر دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے
قرآن کافروں کی چالوں کے متعلق ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے بتلاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے کہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کافر ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا اگر وہ تمہیں اپنے دین سے لوٹا دیں گے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھے، ان کی یہی کوشش ہے۔ اور قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے، جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم یہ نظام لے کے آتے ہیں، تمہاری اس میں بھلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ وہ تمہارا دین چھڑوا کر تم سے راضی ہوں۔ ان کا مقصد اصل یہی ہے کہ تم سے تمہارا دین ختم کروایا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے تم نے ان کی نہیں پیروی کرنی، تم نے اگر پیروی کرنی ہے تو دو ہی چیزوں کی، وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر اس پر تھوڑا اور غور کیا جائے، کوئی بھی مسجد آپ دیکھ لیں، اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کسی مسجد کے اندر چلے جائیں، ہر مسجد کے اندر کیا اس مسجد کے اندر نوجوان نمازی ہیں؟ ہر مسجد کے جو مستقل نمازی ہیں تقریباً 40 سال کے اوپر کی عمر کے لوگ، تقریباً 40 سال کے اوپر کی جن کی عمر ہے وہ لوگ نمازی ہیں۔ نوجوان نسل نمازی نہیں ہے۔ یہ نوجوان جنہوں نے دین کو سنبھالنا تھا یہ نمازی نہیں ہیں، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم انہیں یہ نہیں دی ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انہیں دور کیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کس چیز کو اختیار کیا جائے گا، قانون کی بات یہ ہے، یہ بات یاد رکھے گا، ہر چیز کے اندر چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر انسان کوئی بھی حکم لے گا، کسی کی بات لے گا، اس کو نقصان ملے گا، اس کو نقصان آئے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا۔ اسی طرح اگر مزید غور کیا جائے اس پر، آپ کسی بھی چونک کے اندر جا کر دیکھ لیں، صبح کے وقت جتنے بچے اکثر جاتے ہیں کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اسکولوں کے اندر، 90% تعداد آپ کو ملے گی، اور دین پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 10% بھی نہیں ملے، 10% بھی تعداد نہیں ہے اللہ کے دین کو سمجھنے والوں کی، نہیں پڑھنے والوں کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی پیشہ سب سے عزت والا، سب سے وہ کیا ہے، اگر کوئی شاہ انگریزی زبان بول لے تو وہ سب سے عزت والا سمجھا جاتا ہے، چاہے معاذ اللہ اسے استنجا کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اسے ناظرہ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اسے کچھ بھی نہ پتا ہو دین کا، لیکن انگریزی زبان آتی ہے تو وہ بس قابل ہے۔ لیکن اور سب سے حقیر ترین ذلیل ترین اگر کوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ علماء ہیں، علماء ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کسی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ تاجر وارث ہے، فلاں وارث ہے، اللہ کے رسول نے علماء کے متعلق کہا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ تمہیں دین بتلائیں گے، اللہ کی بات بتلائیں گے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوں تو لوگ جو ہیں پرندوں کی طرح، گایوں کی طرح بالکل بے عقل ہو جائے، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، لوگ اس طرح ہو جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں ترجیح کس کو ہے کہ معاشرے کے اندر اگر بچہ انگلش زبان بول لے تو بہت ہی زیادہ قابل ہے، اس سے کیا ہوگا انگلش زبان بولنے سے کہ اس کی دنیا بن جاتی ہے، لیکن اگر قرآن نہیں آتا اصل کیا ہوگی؟ آخرت تباہ ہو جائے گی، بہت زیادہ ہوگا، لیکن دنیا تو بن جائے گی۔ ہم یہاں پر بھائیوں دنیا بنانے کے لیے نہیں ہیں، ہمارا اصل مقصد یہ ہے یہ دنیا امتحان ہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے جو ہم نے پیش ہونا ہے ہم اس کی تیاری کریں، ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے اگر تھوڑا آپ آگے چلیں، مزید آگے چلتے ہیں، ہماری خوشی منانے کا جو طریقہ ہے کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم خوشی کس طرح مناتے ہیں؟ ہمارا جو شادیوں کا طریقہ ہے کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہماری شادیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ہر طریقہ ہندوؤں کا لیا ہوا ہے، کوئی کس کا لیا ہوا ہے، کوئی کس کا لیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کرنے کے لیے یہ ہے 10-15 لاکھ اگر ہوں گے تو وہ شادی کرے گا، اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نوجوان ہے وہ شادی کو کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں غنی کرے گا، لیکن اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ انسان نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ کرے۔ ہمارے یہاں نکاح کے لیے ہے کہ 10-15 لاکھ اگر ہوگا تو نکاح کرے گا، اور اگر کسی کی بیٹی ہے، کسی باپ کی اگر بیٹی ہے تو اس نے اگر اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اپنے آپ کو بیچ کر وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اور بیٹی کے نکاح کے بعد مرنے تک وہ مقروض رہتا ہے، کس وجہ سے؟ جہیز دینے کی وجہ سے۔ کیا یہ طریقہ اسلام کا ہے؟ اسلام یہ طریقہ ہمیں نہیں بتلاتا ہے، معذرت کے ساتھ اسلام ہمیں یہ طریقہ نہیں بتلاتا ہے۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہا ہے نکاح کرنے کے لیے کہ اگر تمہارا بیٹا رات کو بالغ ہوتا ہے تو صبح اس کا نکاح کرو، یعنی ان کے حق ادا کرو۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہترین ولیمہ، بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم کیے۔ اب ایک نکاح کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی، یعنی پہلے ہی فضول خرچی کی، کیا وہ نکاح بہتر ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے، امیر لوگ آئیں، عمراء کو بلایا جائے، بہترین وہ برا ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہر چیز کے اندر، چاہے وہ میں جو بھی فسادات کیے جاتے ہیں، جو بھی برائیاں کی جاتی ہیں، اصل وجہ ان کی کیا ہے؟ اصل وجہ ہم نے جب اس کو چھوڑا ہے اس کی اصل نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فحاشیاں ہوں۔ ہم چاہتے ہیں فحاشی کو روکے، فحاشی نہیں رک سکی۔ فحاشی کو روکنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ انسان نکاح کو آپ سادہ سے سادہ بنائیں، جس قدر سادہ ہو۔ اس کی مثال اس طرح ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ایک صحابی آئے ہیں، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ ایک عورت نے نکاح کہا اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کے پاس انگوٹھی ہے حق مہر کے اندر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی چند صورتوں کے ایون نکاح کیے، یعنی فحاشی کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں فحاشی کو ختم کرنا، تو اس کے لیے پہلا یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر سسٹم چل نکلا ہے نکاح کا، شادیوں پر پیسہ لگانے کے، اس کو ختم کیے جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ختم کیا جائے، فحاشی خود بخود ختم ہو جائے۔ لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، اگر کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے، جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس کے لیے بہت زیادہ، یعنی وہ اپنے آپ کو بوڑھا کر کے اتنے پیسے کماتا ہے تب اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر کوئی شخص زنا کرنا چاہتا ہے، کسی بھی بازار کے اندر چلا جائے، وہاں پر جا کر چاہے گھنٹوں کھڑا رہے، جو مرضی دیکھتا رہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وہ جو مرضی دیکھتا رہے، جا کر جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم خود فحاشی کے دروازے کھولتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فحاشی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پہلے اہل ایمان کے اندر، اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی عذاب، پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے عذاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ یعنی ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، حرام طریقہ جو تھا وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا۔ اس سے بھی اگر نیچے چلے جائیں، آج بازاروں کے اندر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ گھروں کے اندر وہ چیز آ چکی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں، اس سے بھی نیچے اگر جاتے ہیں، مسئلہ اصل کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے، حرام ہمارے لیے آسان ہو، حلال کو آسان کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح بہترین وہ ہے، بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نکاح کی ہیں۔ اللہ کے رسول کے ولیمے کا طریقہ آپ دیکھیں، بعض اوقات صرف کھجوریں کھلائی ہیں، انسان جتنی استطاعت رکھتا ہے، بعض اوقات ستو تک کھلا کے ولیمہ کیے، یعنی جس شخص کی جتنی استطاعت ہے۔ یہ لازمی تو نہیں ہے کہ پورا علاقہ ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس سے بھی اگر آگے چلے تھوڑا مزید، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا جو غم منانے کا طریقہ ہے، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم فوتگی کس طرح، اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو بین بہت کیا جاتا ہے، واویلا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورتیں واویلا کرتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عورتیں آتی بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم بین نہیں کرو، تم واویلا نہیں کرو گے فوتگی میں، سب سے پہلا یہ طریقہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ عام ہے۔ دوسرا یہ غم منانے کے اندر ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں پر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو وہ فوتگی والا، جو جس کے بھی گھر فوتگی ہوئی ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کا یہ بتلایا وہ طریقہ ہے کہ جس کی فوتگی ہوئی ہے اس کو تم کھانا کھلاؤ، بلکہ وہ فوت ہونے کے باوجود، غم ہونے کے باوجود پیسے لگا کر خود لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے؟ یا اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں واضح کی ہیں، اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے، باتیں واضح ہوتی جائیں گی کہ ہر چیز کے اندر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف، ہر چیز کے اندر ہماری اصل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارا مقام دے، اللہ ہمیں واپس کرے ہمارا مقام، اللہ ہمیں عزت دے، تو اس کے لیے اصل یہی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو ڈالا اپنی پشت کے پیچھے، اللہ نے کہا کہ تم پھر مٹی چاٹو۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہے کہ اللہ کافروں کو ہم پر آ کر بٹھا دے؟ اللہ نہیں ظالم ہے، ہم خود ظالم ہیں، ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پھر غیر ہم پر آ کر بیٹھے، انہوں نے ہم پر حکومت کی ہے۔ ہم اگر اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں حکومت دے گا۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے، منکم تم میں سے جو وعملوا الصالحات جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، لیستخلفنہم فی الارض، البتہ ضرور میں ضرور ہمیں دنیا کے اندر تمہیں خلافت دیں گے، لیکن پہلے یہ ہے کہ تم وہ اسلام وہ مسلمان بنو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا ہم وہ مسلمان ہیں صرف عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے اور جمعہ اور عید پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے اندر دیکھیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ اصل بات بھائیوں یہ ہے، نہ ہم قانون تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہم معیشت بدل سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ انہی کے اختیار میں ہے اور انہی سے سوال کیا جائے گا جو اس کے اہل۔ ہمارے اختیار میں جو ہے وہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو بچاؤ اپنی جان کو، واہلیکم اپنے اہل و عیال۔ آپ کا جو 5 فٹ کا اپنا جسم ہے اور آپ کے جو اہل و عیال ہیں ان کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا لازم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا معاملہ کیا ہے اپنی رعایا کے ساتھ۔ دیکھیں کیا ہمارے گھروں کے اندر دین نافذ ہے، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کاروبار دین کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہر حالی نماز پڑھنا دین نہیں ہے، نماز کے بعد جو معاملات ہیں، ہمارا خوشی منانے کا طریقہ، ہمارا غمی منانے کا، ہر طریقے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ لازم، ہر طریقے کے اندر۔ مسلمان ہونا یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، بلکہ ہر طریقے کے اندر ہمارے لیے اگر کوئی فوقیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اللہ اور اللہ کے رسول کی، لیکن دوسری چیزیں لے لی دوسروں کی، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ یہاں پر اگر یہ لفظ بھی بول دیتا ادخلوا فی السلم، تم داخل ہو جاؤ دین کے اندر، تو بات پوری ہو جاتی۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا کافہ، اور عربی کے اندر یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور آخر کے اندر تا لائی گئی ہے، یعنی مکمل تم داخل ہوگے تب تمہاری نجات ہے، مکمل داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے آدھا داخل ہو جائے اور آدھا نہ داخل ہو تو وہ اسلام نہیں کہلاتا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، ایک شخص ہے وہ اپنے والدین کو یا اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت بہت زیادہ رکھتا ہوں، بہت زیادہ مجھے محبت ہے آپ سے، انتہا سے زیادہ محبت ہے۔ اس کی والدہ کا موت کا وقت ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، لیکن وہ بیٹھا ہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے، اطاعت نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے زبان سے کہتا رہتا ہے کہ مجھے محبت بہت زیادہ ہے آپ۔ اس کی بیٹی ماں مر جاتی ہے، کوئی عاقل آدمی عقل مند دیکھ کر کہے گا کہ یہ شخص جو ہے اپنے والدین کا اطاعت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عاشق رسول کے نعرے لگاتا رہے، زبان سے کہتا رہے میں رسول کا عاشق ہوں، صرف زبان سے کہتا رہے، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عمل پتہ چلے گا عمل کس طرح ہے۔ قرآن یہی بات کہتا ہے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اللہ کے ہاں یہ بات یاد رکھیں، مجرد زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ مجرد ہمارے ہاں بڑے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور عشق رسول کے اندر حد سے زیادہ غلو کر دیتے۔ اللہ کے ہاں دعویٰ نہیں کام آئے گا، یعنی زبان سے کہنا۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے یہاں کام آئے گا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مومن، جو عمل کرے گا نیک من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت لیکن عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے جو عمل کریں گے۔ لیکن خالی زبان سے کہتا رہے میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا، خالی دعویٰ نہیں ہے۔ اور قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ ایک شخص ہے وہ کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہوں، لیکن اس کا کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف۔ ہم اگر غور کریں، آپ ہمارا جو ملک ہے حج کرنے کے اندر ہم دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن ایمانداری کے اندر ہم کتنے نمبر پر آتے ہیں؟ جاپان کے اندر ایک تحقیق ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 162واں نمبر آتا ہے پاکستان۔ ایمانداری یہ ہے ہماری، یعنی ہر چیز ہماری بتلائے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا کاروبار بتلائے، یہ نہیں ہے صرف نماز، ہر چیز بتلائے گی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار ہیں، یہ پیروی کرنے والے ہیں، ہر چیز سے باز ہو، ہمارے اخلاق سے، ہمارے طور طریقے سے، لیکن ہر چیز کے اندر ہمارے طور طریقے غیروں کے لیے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے رسوائی بھی ہے اور ندامت بھی ہے۔ ہمارے لیے نجات اسی کے اندر ہے جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر فحاشی تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا ہے جس کے گھر کے اندر بے حیائی ہو اور اس پر خاموش رہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس ہے وہ شخص جس کے گھر کے اندر فحاشی ہوتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی گھروں کے نگران ہیں ان کے متعلق ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو ان کے گھروں کے اندر ہوتا ہے، اگر اس پر خاموش رہتا ہے، ہر چیز کو دیکھے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت تو نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے کہ وہ غور کرے کہ میرا یہ عمل، میں یہ جو فعل کرنے والا ہوں، دیکھے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے۔ اگر وہ شخص جس کا ہر فعل اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو، وہ مبارکباد کا مستحق ہے، وہ خوش بخت ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کا ہر فعل اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے پھر انجام بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو باطل کرتے ہیں۔ اللہ اس آیت کے اندر آگے مزید فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم داخل ہو جو اسلام کے اندر پورے کے پورے، آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی بھی نہیں پیروی کریں۔ اللہ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا خطوات کا، اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ خطوات کہتے ہیں کوئی شخص چل کر گیا، اس کے جو قدموں کے آثار باقی رہتے تھے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ شیطان کی سمت کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس کے جو قدم ہیں وہاں پر بھی تم نے نہیں چلنا، آثار کی طرف بھی نہیں تم نے جانا۔ اللہ نے یہاں پر مثال بڑے بہترین انداز کے ساتھ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی نہیں پیروی کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے دشمن ہے۔ کسی شخص کو اللہ نے یہاں پر علت کے ساتھ مثال بیان کی ہے، بات کو سمجھیے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں ملنا ہے یا فلاں کام نہیں کرنا، اس کو منع کیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ نقصان ہے، لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر نقصان نہ بتلایا جائے تو ممکن ہوتا ہے وہ واقع ہو جائے، ممکن ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر، اس نقصان کے اندر وہ چلا جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر خالی نقصان نہیں بتلا، اللہ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو تو بات کافی تھی، لیکن اللہ نے علت بھی ذکر کی ہے، اگر شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور بعض دشمن ہے۔ ایک شخص اس کو کوئی شخص عاقل کہے گا، عقل مند کہے گا، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ میرا دشمن ہے، پھر بھی وہ اپنے دشمن کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے دشمن کی بات کو مانتا ہے۔ اسے کوئی عاقل کہے گا، کبھی بھی کوئی عاقل نہیں کہے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دشمن کی بات مان۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، یہ جو شیطان ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں حکم دے گا تم برائی کرو، فحاشی کرو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ شیطان تمہیں اس بات پر حکم دے گا اور اللہ کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس سے بچنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے دوست بناتا ہے اپنا، تو کوئی شخص اسے عاقل کہے گا، اسے عاقل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور جو اسے دشمن بنائے گا وہی کامیاب ہے۔ قرآن مزید وضاحت کرتے ہوئے ہمارے لیے کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن بناؤ، یہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے۔ اگر نہیں یہ نہیں کرو گے، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے کی طرف۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، تم جلنے والے لوگوں کی طرف، یہ تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت وہ نہیں ہے، یہ دعوت وہ دے رہا ہے تمہیں برائی کی طرف، فحاشی کی طرف۔ اور اللہ فرما رہے کہ اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے اور بہت واضح دشمن ہے۔ اللہ نے انسان کی نجات اسی کے اندر رکھی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر لوٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ آگے جو بات فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کس چیز کے اندر، تمہارے لیے اگر کوئی مطمع نظر مقصد اگر فوقیت کی کوئی چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس معاملے کو حکم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ آگے فرمایا اگر لوٹاؤ کیوں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو لوٹاؤ وہاں پر آؤ، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلاف کے اندر آپ کو بڑا نہ مان، امام نہ مان، فیما شجر بینہم، اور پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اپنے دلوں کے اندر اس کے اوپر یہ تنگی نہ محسوس بلکہ راضی، حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے دل کے ساتھ تسلیم کرے، بالکل دل و جان ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس پر تیار۔ ہمارے لیے نجات اسی کے اندر ہے، ہمیں مقام ہمارا تب ہی ملے گا جب ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹیں گے، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے تو اللہ نے پھر ہمیں رسوا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویذو بآخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سی قوموں کو رسوا کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمت کا نزول کرے، اللہ کی رحمت تم پر اترتی رہے، تو تم صرف دو کام کرو، وہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جاؤ، تابع فرمان بن جاؤ ہر لحاظ کے اندر، ہر مسئلے کے اندر، یعنی ہمارے لیے ہر چیز اگر کوئی ہے اور اللہ کے رسول، ہر مسئلے کے اندر ہم دیکھیں گے ہمارا کاروبار ہے، شادی کا معاملہ ہے، ہر چیز کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اللہ اور اللہ کے رسول کی، باقی معاملے غیروں کے لیتے جائیں، کافروں کا لباس ہو، تعلیم کافروں کی ہو، ہر چیز دوسروں کی لیتے جائیں اور دعویٰ کرتے رہیں مسلمان ہونے کا، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور اللہ نے یہاں پر خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت واضح اور بڑا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وما توفیق الا باللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انا نسألک بان لک الحمد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انت ربنا وانت خلقتنا وانت ہدیتنا الی الاسلام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا انک انت الغفور الرحیم، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلنا اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم ربنا تقبل منا صالح الاعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم ولا تردنا في وجوهنا يوم القيامة، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علیہ وسلم۔